آج کی کہانی کا نام ہے بن بیاہی ماں۔ شہر میں اذان ابھی ہوئی ہی تھی۔ نور اپنے پلنگ کے کونے میں دبک کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن تھی لیکن آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ نور ایک شریف، تعلیم یافتہ، پرسکون لڑکی تھی جسے اس کی ماں نے نور چشم کہا تھا۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے کے اندر ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں اماں جان ایک بہت سخت لیکن محبت سے بھری عورت تھیں۔ نور کے ابو کی وفات کے بعد انہوں نے ہی سب کچھ سنبھالا تھا، گھر بھی، نور کا بچپن بھی اور زندگی بھی۔ نور کی زندگی کی کتاب بالکل صاف تھی، لیکن پھر ایک دن ایک صفحہ الٹا اور سب کچھ بدل گیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں نور کی سعد سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ سعد ویسا ہی تھا جیسا کسی دعا کا جواب، سکون بھری مسکراہٹ، دیندار، ہر بات میں ادب۔ نور کی روح کو اس کی باتوں نے چھو لیا تھا۔ پہلے صرف کتابوں کے درمیان ملاقات ہوتی تھی، پھر وہ ملاقاتیں وقت چرا کر ہونے لگیں۔ سعد کے ذریعے نور نے محبت کو پہلی بار محسوس کیا، لیکن محبت کا اثر اس کی معصومیت پر پڑا۔ لائبریری کی روشنی تھک چکی تھی۔ نور نے آنکھوں سے ہاں کہہ دیا تھا۔ اماں جان کو بتانے کا ارادہ تھا، لیکن وقت نے پلٹی مار دی۔ ایک شام جب سعد نے کہا، میرے والد مان نہیں رہے، لیکن میں تم سے دور نہیں جا سکتا، تو نور نے اس کا ساتھ دیا۔ ان دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا، لیکن بنا گواہوں کے، بنا ثبوت کے، صرف محبت ہی ان کی گواہ تھی۔ وہ رات نور کے لیے ایک راز بن گئی اور ملاقاتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ مگر کچھ وقت کے بعد کچھ ایسا ہوا جس کا تصور نور نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ نور پریگننٹ تھی۔ وہ سعد کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ راز چند ہفتوں بعد ایک حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے اندر ایک جان دھڑک رہی تھی۔ نور نے سعد کو بتایا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نور، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، میرا کریئر، میری فیملی، میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، اس نے کہا تھا۔ وہ گیا اور کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ نور ٹوٹ گئی تھی۔ اماں جان سے چھپایا، دوستوں سے ناطہ کاٹ لیا، دنیا سے کٹ گئی تھی، لیکن ایک رشتہ تھا جسے وہ کاٹ نہیں سکتی تھی، اپنے بچے سے۔ جب شہر میں درد کی خبر پھیلتی ہے تو لوگ رحمت نہیں رسوائی بنا دیتے ہیں۔ نور کے پیٹ کا درد اماں جان سے چھپا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب سچ سامنے آیا تو اماں جان نے اسے پہلی بار تھپڑ مارا۔ بے شرم، کس منہ سے زندہ رہو گی، اماں چلائی تھی۔ نور صرف اتنا کہہ سکی، اماں میں نے محبت کی تھی، کوئی گناہ نہیں۔ اماں جان نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ نور کے پاس صرف اللہ کا نام تھا، کچھ کپڑے تھے اور اپنے پیٹ میں پلتی ننھی سی روح تھی۔ نور ایک NGO کے شیلٹر ہوم میں چلی گئی۔ وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں۔ کسی نے اپنے پتی سے دھوکہ کھایا تھا، کسی نے ریپ کا زخم جھیلا تھا۔ نور نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ درد صرف اس کے اکیلے کا نہیں ہے، ایسی بہت سی عورتیں ہیں جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے، یہ زخم سہے ہیں۔ 9 مہینے ہر دن اس نے قرآن پڑھا، اللہ سے معافی مانگی، روتی رہی، مگر کبھی اپنے ہونے والے بچے سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اور پھر وہ دن آیا اور جب ایک چھوٹی سی روح نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں۔ نور نے اس کا نام رکھا زویا۔ زویا نور کے لیے سب کچھ بن گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ تو حرام کی اولاد ہے، لیکن نور کے لیے وہ اللہ کا تحفہ تھی۔ اس نے کپڑے سل کر پیسہ کمایا، ٹیوشن دی اور شیلٹر ہوم میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا۔ اماں جان سے رشتہ ختم ہو گیا تھا، لیکن دل سے اب بھی ان کے لیے دعا نکلتی تھی۔ زویا بڑی ہوتی گئی، معصوم سی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ نور نے کبھی اس کے باپ کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا کہتی، تیرے پاس اللہ ہے، میں ہوں۔ ایک دن جب زویا 6 سال کی ہوئی، ایک آدمی نے شیلٹر ہوم کے دروازے پر دستک دی۔ وہ کوئی اور نہیں، سعد تھا۔
نور نے اسے پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں شرم، دل میں خوف تھا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ میں زویا کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ نور نے اس کی طرف دیکھا اور پھر زویا کی طرف۔ نور نے کہا، میری بیٹی کو کسی کے نام کی ضرورت نہیں۔ اس کے پاس میں ہوں، اللہ ہے، اور یہ دو آسرے اس کے لیے کافی ہیں۔ نور کی زندگی اب ایک نیا دور تھی۔ وہ شیلٹر ہوم چھوڑ کر اماں جان کے پاس واپس آ گئی تھی۔ وہی پرانی دیواریں، وہی چھت، لیکن اب اماں کے جذبات نرم ہو گئے تھے۔ اماں جان نے خود زویا کے لیے چھوٹی سی ٹوپی بنی تھی اور پہلی بار نور کو اپنی نواسی کہا تھا۔ ان لمحوں میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو نفرت سے بھر گئی تھی، آج ان آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ نور اب ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن اور اردو پڑھاتی تھی۔ زویا اسی مدرسے کے نرسری سیکشن میں تھی۔ ہر صبح نور اس کے بالوں میں تیل لگاتی، دوپٹہ پہنا کر کہتی، بیٹا، ہر روشنی سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن روشنی ضرور آتی ہے۔ ایک دن مدرسے میں ایک نیا استاد آیا، عثمان صاحب، لمبا قد، روشن چہرہ اور بات کرتے وقت آنکھوں میں تہذیب۔ عثمان صاحب نے نور کا تعارف پہلی بار سنا تو صرف اتنا کہا، وہ ماں جو تنہا ہو سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ نور نے پہلی بار کسی غیر مرد کے کہنے پر اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کیا، بلکہ اسے عزت کا احساس ہوا۔ عثمان صاحب کی آمد مدرسے کے لیے خوشخبری تھی۔ ہر ہفتے بچوں کے والدین کے لیے ایک تعلیمی سیشن ہوتا تھا۔ نور اور عثمان اکثر ملتے، لیکن ہر ملاقات میں صرف ادب ہوتا، شرم ہوتی اور ایک خاموشی سی۔ ایک روز جب زویا بخار میں تھی، عثمان صاحب نے مدرسے کے بعد نور کو پانی کا گلاس دیا اور کہا، کیا میں کسی ضرورت میں مدد کر سکتا ہوں؟ نور نے صرف آنکھوں سے شکریہ کہا، لیکن اسے دل کے ایک کونے میں کچھ نرم سا احساس ہوا۔ لوگوں کی زبان تیز ہوتی ہے، اور کسی بن بیاہی ماں کے لیے تو اور بھی زیادہ۔ مدرسے کی ایک بزرگ استانی نے نور کو ایک دن کہہ دیا، تیرا تو سب کچھ بگڑ چکا ہے، اب دوبارہ رشتہ کیوں چاہیے؟ عثمان صاحب نے یہ بات سن لی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ کسی عورت کے گزر چکے درد کا حساب نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ نور نے اس دن رات بھر سوچا، کیا وہ پھر سے کسی رشتے کا سوچ سکتی ہے؟ کیا زویا کو کسی مرد کے سائے کی ضرورت ہے؟ ایک روز زویا نے نور سے کہا، امی، اگر میرے پاپا ہوتے تو میں ان سے کہتی کہ مجھے کندھے پہ اٹھا لیں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زویا، پاپا اللہ نے چھپا لیے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ کسی اور کے روپ میں ان کو واپس بھیج دیں گے۔ اس رات نور نے سجدہ کیا اور پہلی بار اللہ سے کسی کے آنے کی دعا مانگی۔ کچھ مہینے بعد عثمان صاحب کی اماں جان سے ملنے آئیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ نور اور زویا دونوں کو اپنے گھر لانا چاہتا ہے، کیا آپ اس رشتے کے لیے تیار ہیں؟ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے نور کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عورت کبھی ٹوٹی نہیں ہوتی، بس اللہ اس کی واپسی کا وقت چھپاتا ہے۔ میں اس رشتے کے حق میں ہوں۔ اور ایک جمعہ کے دن نور نے زویا کے ساتھ سفید جوڑا پہنا۔ عثمان نے قبول کیا، ایک ماں اور اس کی معصوم بیٹی کو۔ زویا نے پہلی بار عثمان سے کہا، پاپا، اور عثمان نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، میرے لیے تم سب کچھ ہو بیٹی۔ نور اب صرف بن بیاہی ماں نہیں تھی، وہ ایک مثال تھی، ایک شروعات تھی، ایک روحانی محبت کی، اور ایک سبق تھی ہر عورت کے لیے